السلام علیکم سامعین محترم، بامی تعارف کے اصول پر انسان کئی قسموں پر منقسم ہے۔ جنس کے لحاظ سے عورت اور مرد، رنگ کے اعتبار سے کالا اور گورا، عمر کی حیثیت سے جوان اور بوڑھا، صفات ذاتی کی روح سے عالم اور جاہل، صفات عارضی کی وجہ سے دولت مند اور مفلس، توانا اور کمزور، مقام کی نسبت سے عربی و عجمی، فرنگی و ہندی، بخاری و مشہدی، کسب و حرفت کی نوعیت سے درزی اور لوہار اور کاشتکار، جبکہ مذہب کی بنا پر عیسائی اور یہودی، ہندو اور مسلمان، سکھ اور جین، فرقوں کے لحاظ سے شیعہ اور سنی، حنفی اور شافعی، مالکی اور حنبلی، نسبی خصوصیات سے سید اور شیخ، گجر اور جٹ، مغل اور پٹھان، راجپوت اور عوان۔ لیکن ان سب صفات کے باوجود انسان انسانیت کے لحاظ سے نہ نیچ ہے اور نہ اونچ، اور خدا نے سب کو انسانیت میں برابر بنایا، لہذا پیدائش اور خلقت کے اعتبار سے یا نسب و نسل کے لحاظ سے ان کے درمیان درجات قائم کرنا خدا کی فطرت کے خلاف بغاوت ہے، اور اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بغاوت کو مٹا کر انسانیت کو اس لعنت سے پاک کر دے۔ ناظرین، اسلامی معاشرت کسی انسانی برتری یا کمتری، حسب و نسب یا پیشہ کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ اعمال سے متعلق ہے۔ اسلام اس بات کو تو تسلیم کرتا ہے کہ انسانوں کے بامی تعارف اور بامی رشتوں کے تعلق کی بنا پر وہ چھوٹے چھوٹے کنبے بڑے بڑے خاندانوں اور اس سے بھی زیادہ وسیع برادریوں میں منقسم ہے۔ مثلا عربی اور عربی النسل اقوام قریشی اور غیر قریشی ہیں، اور قریشی میں آگے ہاشمی، عباسی، علوی، صدیقی، فاروقی، عثمانی، زبیری وغیرہ کئی خاندان ہیں۔ اسی طرح عجم میں عجمی النسل اقوام ہیں، ان میں براہمن، کھشتری، ویش، شودر یا بعض خاندان نسلاً بعد نسلاً خاص پیشہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اپنے پیشے کی جانب منسوب ہیں۔ لیکن اسلام اس حد تک اس امتیاز کو تو مانتا ہے کہ خدا کی اس ارب و مخلوق انسانی میں قبائل کا برادریوں، خاندانوں اور کنبوں میں منقسم ہونا اپنے اجداد کے ساتھ انتساب اور باہمی تعارف کے لیے مفید ہے، لیکن اسلام اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتا کہ اس امتیاز کا حاصل یہ ہو کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے، یا ایک خاندان دوسرے خاندان، یا ایک برادری دوسری برادری کو حقیر، ذلیل اور نیچ قرار دے اور خود کو بلند و بالا سمجھے، کیونکہ اسلام میں فخر بالا النساء کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اور حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کر دیا تھا کہ آج سے میں اس نسبی فخر کو مٹاتا ہوں، اور آئندہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ اس جاہلیت کے دعوے کو دوبارہ زندہ کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت واضح اور صاف الفاظ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو قبیلے اور کنبے کر دیا تاکہ تم آپس میں تعارف پیدا کرو۔ بلا شبہ تم میں سے اللہ کے نزدیک وہی بلند اور برگزیدہ ہے جو تم میں سے خدا کا پرہیزگار بندہ ہے، بے شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ لہٰذا اس آیت قرآنی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلندی اور برتری نسب اور ذات پات سے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اعمال کی خوبی اور نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اصول دین کے متعلق جو اہم خطبہ دیا تھا، اس میں عقائد جاہلیت کے خلاف آیت مستورہ کی تفسیر فرماتے ہوئے نہایت ہی صاف اور پرشوکت الفاظ میں ارشاد فرمایا، نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل ہے، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، مگر یہ تقوی ہی برتری کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب اولاد آدم ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور چاہیے کہ قومیں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ تو وہ اللہ کے نزدیک گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ بے وقت ہو جائیں گی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسبوں کو اس قدر جاننا چاہیے کہ جس سے تم آپس میں صلہ رحمی کر سکو۔ ناظرین، جس طرح نسب فخر و غرور کے لیے نہیں ہے، بلکہ باہمی تعارف اور آپس میں صلہ رحمی کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، اسی طرح کسی شخص کے پیشے سے اس کے نسب میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی جائز و پاک پیشے موجب اہانت و تذلیل ہو سکتے ہیں۔ انسان کا پیشہ پیشہ ہی ہوتا ہے، نسب نہیں ہوتا۔ یہ بات تو ظاہر ہے اور کسی دلیل کی محتاج نہیں، کیونکہ اگر ایک شخص مثلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہے، لیکن اپنے معاش کے لیے اس نے درزی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، تو اگر کئی پشتوں تک بھی اس گھرانے میں یہ صنعت و حرفت جاری رہے تو اس کا یہ پیشہ اس کا نسب نہیں بن جاتا۔ چنانچہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ انبیاء خدا میں سے حضرت زکریا علیہ السلام نجاری کا، حضرت ادریس علیہ السلام جامہ درزی اور پارچہ بانی کا، جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام ٹوکریاں بنانے کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام زرہ کاری کا کام کرتے تھے۔
اور اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام مختلف پیشوں اور صنعت و حرفت سے معاش پیدا کرتے تھے۔ البتہ اگر کسی شخص نے کسی ایسے عمل کو اپنے معاش کے لیے پیشہ بنایا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشہ بنانا مکروہ اور رذیل قرار دیا ہو تو وہ شخص ضرور اس پیشہ کی وجہ سے قابل تحقیر سمجھا جائے گا، لیکن اس کی اولاد اگر اس پیشے کو ترک کر کے دوسرے مجمود مشاغل سے معاش پیدا کرتی ہے تو اس شخص سے مذکورہ کے حقیر پیشے کی وجہ سے اس کا خاندان یا نسل قابل تحقیر و ذلیل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کسی انسان کی ذات اس کے خاندان کی وجہ سے بلند و بالا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ذات اللہ کے نزدیک اس وقت بلند ہوتی ہے جب وہ بارگاہ الہی میں زیادہ متقی و پرہیزگار ہو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور اپنے سے نیچے والوں پر دست شفقت رکھے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔